اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ رواہ مسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھانا کھاتے ہو تو اس کھانے کو شیطان بھی اپنے لیے حلال سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ کیسے اس کے لیے کھانا حلال ہوتا ہے؟ اگر تم کھانا کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہو، تو شیطان سمجھتا ہے کہ اب اس کھانے پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، جس طرح یہ کھا سکتا ہے میں بھی کھا سکتا ہوں۔ اس انداز سے شیطان جو ہے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے تو آپ کے کھانے میں شریک ہو جانا شیطان بھی اپنے لیے حلال سمجھ لے گا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر پہ داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ اللہ تعالیٰ کا نام آپ کئی طریقوں سے لے سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، کسی انداز سے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ اور جب کھانا کھانے لگیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے، اس گھر میں نہ تو تمہارے لیے کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ داخل ہوتے وقت بھی گھر کے مالک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، کھانا شروع کرتے وقت بھی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، یا کسی بھی انداز میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے۔ تو اب ہم شیطانوں کا یہاں نہ کوئی رات گزارنے کی گنجائش ہے نہ کوئی کھانا کھانے کی گنجائش ہے۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے رات گزارنے کی جگہ تمہیں مل گئی، اپنے چیلوں سے کہتا ہے رات گزارنے کی جگہ تمہیں مل گئی ہے۔ اور جب اس آدمی نے کھانا کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو کہتا ہے کھانا بھی مل گیا، رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی طاقت رکھتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو شیطان اپنے گھر کو شیطان کے لیے حرام بنا دیتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو شیطان اس کو اپنے لیے حلال بنا لیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جب کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو۔ یہ دونوں کام جو ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائیں ہاتھ بنایا، کھاؤ بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ اور پیو بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاکلو بثلاثۃ اصابع ویلعق یدہ قبل ان یمسح، رواہ مسلم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم، یہ حدیث فعلی ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم 3 انگلیوں سے کھائے۔ یہ 3 انگلیاں جو کھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہوئی، انگوٹھا اور 2 انگلیاں، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، اور کھانا ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پوچھنے سے پہلے ان انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے مسلمانوں کے لیے انگلیوں کو چاٹ لینا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امر بلاک الاصابع والصحبۃ وقال انکم لا تدرون فی ایت البرکۃ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا، انگلیوں کو بھی، اور پلیٹ جس کے اندر تم نے کھانا رکھا ہوا تھا اس کو بھی چاٹنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ کھانا کچھ تم نے کھا لیا ہے، کچھ اس کا ایسا یہاں لگا ہوا ہے، کچھ انگلیوں پہ لگا ہوا ہے، کچھ پلیٹ میں لگا ہوا ہے، تم یہ نہیں جانتے ہو کہ برکت کس میں ہے۔ جو کھا چکی ہو اس میں بھی برکت ہو سکتی ہے، جو تمہارے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے اس میں بھی برکت ہو سکتی ہے، جو پلیٹ کے اندر لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی برکت ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم برکت جو ہے اس کو ضائع کر دو اور باقی کھانا کھا لو۔ اس لیے انگلیوں کو بھی چاٹو، پلیٹ کو بھی چاٹو کہ تم نے کھانا کھایا ہے اور کھانے کا وہ ایسا بھی تم نے اپنے اندر داخل کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعق او یلعق، متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھوں کو اس وقت تک نہ پوچھے جب تک ان انگلیوں کو چاٹ نہ لے، خود چاٹ لے یا کسی کو چٹا دے۔ اب بچے بھی ہو سکتے ہیں، بچوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو چاٹ لو۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ یہ آپ کا کلچر، آپ کا کلچر یہ ہے، بس کس وجہ سے ہم اس کلچر کو اب اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں جو غیروں کا جو کلچر ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمیں اس ذات نے دیا ہے جس کار کا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اعلان فرمایا قرآن حکیم میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بات اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ میری طرف سے وہی ہوتی ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو احکام ہیں یہ سارے وحی خفی کے ذریعے اترے ہیں، وحی غیر مطلوب اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وہ کلچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔
حج کی فرضیت کے بارے میں کل ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں، ایک چیز رہ گئی تھی۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جو اسلامی ملک نہیں ہے، اس میں رہتے ہوئے حج کی فرضیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کو پتہ ہو کہ مجھ پر حج بھی فرض ہے۔ مسلمان ملک میں رہتے ہوئے نہ جاننا کوئی عذر نہیں ہے۔ مسلمان ملک میں آپ رہتے ہیں تو اگر آپ نہیں جانتے تو یہ بھی آپ کی کمزوری ہے۔ یہاں جاننے کے تمام وسائل موجود ہیں، لیکن ایسے ممالک جہاں اسلام نہیں ہے وہاں ممکن ہے کہ کسی کوئی آدمی مسلمان ہو اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ حج مجھ پر فرض ہے، تو وہاں حج کے فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھ پر حج فرض ہے۔ اور کوئی آدمی کسی اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو اس کا یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ملک میں رہتا ہے، اس کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پتہ تب بھی تو ہر فرض ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ حج آپ پر فرض ہو گیا، اب آپ کو کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے اندر پائی جائیں تو پھر حج کو مؤخر کرنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے، پھر تو آپ پہ حج کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں پر ان میں سے پہلے کی ہے کہ آپ صحت مند ہوں، اور اب کو مؤخر کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ دوسرا، کوئی بھی ایسی مجبوری نہ ہو جس کی وجہ سے آپ حج کے لیے جا نہ سکتے ہو۔ گھریلو معاملات ہوتے ہیں، سفر راستے کے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی نہیں جا سکتا، یا ایسے حالات ہیں کہ سعودی عرب والے جو ہے وہ ویزا ہی نہیں دیتے۔ کوئی بھی ایسی جو رکاوٹ اگر ہوگی تو وہ عذر بن جائے گا حج پر نہ جانے کا۔ اگر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر حج فوراً جو ہے وہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ راستے جو ہیں وہ پرامن ہو، عورت عدت کی حالت میں نہ ہو۔ عورت عدت کی حالت میں جب اگر ہے تو پھر اس کے لیے حج کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ اور عورت کے لیے ساتھ کوئی ایسا محرم بھی موجود ہو۔ عورت کے لیے جو سفر شرعی سفر ہے، وہ سفر جس سے شریعت کے احکام جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، وہ سفر ہے جو آدمی 3 دن اور 3 راتوں میں ادا جو ہے وہ طے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے علماء نے مختلف، کسی نے 64 میل کی مقرر کی تھی، کوئی 58 میل کہتا ہے۔ بہرحال جو فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اتنا سفر جو 3 دن اور 3 راتوں میں طے کیا سکتا، آپ اپنا حساب خود لگا سکتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں۔ اتنے سفر پہ اگر آپ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنی آبادی سے نکلنے کے بعد آپ پر سفر کیا کام آتے ہیں جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اتنا سفر طے کرنا ہو تو عورت کے لیے اتنا سفر طے کرنے کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم کی عورت سفر کرے گی تو یہ حرام ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس حرام کا ارتکاب کس کثرت کے ساتھ مسلمان کر رہے ہیں۔ بغیر عورت کے محرم کے بغیر عورت کا وہ سفر جو شرعی سفر بنتا ہے وہ کرنا حرام ہے۔ تو اس سفر حج کے لیے اس وقت عورت پر جو ہے وہ حج کا فوراً ادا کرنا ضروری ہوگا جب اس کے ساتھ محرم ہو۔ رضائی رشتے سے بھی محرم ہو سکتا ہے، شادی کے رشتے سے بھی محرم ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی عورت شادی کرتی ہے تو اس کا سسر اس کا محرم بن جائے گا، اس کا باپ بن جاتا ہے، یہ شادی کے حساب سے بن جاتا ہے۔ یہ محرم جو ہے یہ مسلمان بھی ہونا چاہیے، اور ایسا بھی ہو کہ اس سے خطرہ کوئی نہیں ہے، کہ ایسے بھی ہوتے ہیں محرم ہو کر بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مسلمان بھی ہو، معمون بھی ہو، عاقل اور باغل ہو۔ چار پانچ اس کی ایک ماں ہو، ایک اس کی بہن ہو، ایک کی بیوی ہو، تو بیٹیاں ہو پھر تو بیٹھی ہے، اور ایک کوئی غیر محرم ہو تو اس کے لیے سفر جائز نہیں ہے۔ ایک محرم ہے اس کے ساتھ عورت کا جو سفر کر رہی ہیں، 5 ہوں یا 10 ہوں، وہ رشتے میں اسے محرم ہو تو وہ ایک محرم کا بھی ہے۔
لیکن اگر ان میں کوئی ایسی عورت ہوگی جو محرم نہیں بن رہی تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ عورت کا خاوند جو ہے وہ اس کے لیے محرم ہے، وہ جا سکتا ہے اس کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔